نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمت، برکت اور فضیلت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جو شخص قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے دولت اس پر اتنی عاشق ہو جاتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی اس صورت میں دولت بہت ہے۔ یہ صورت رزق، مال، دولت کو کھینچتی ہے۔ دولت کو کھینچنے والا مقناطیسی عمل ہے۔ جس نے پڑھا وہ کروڑوں پتی ہو گیا۔ 1000 سال سے چھپی یہ صورت جو بھی پڑھے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ناظرین کرام یقین کیجئے اس صورت کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ وظیفہ ہے، وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی سے ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آئیں گی۔ آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے گزرے زمانے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہیں، اور ارطغرل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی تھی، ہمیشہ ہی کامیابی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ صورت پڑھا کرتے تھے؟ ناظرین کرام، یہ بہت طاقتور صورت ہے، جس نے بھی کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا خصوصاً حکم کتاب سے، اور عربی نے لکھی ہے، اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، صورت کی طرف آتے ہیں، کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس صورت کو پڑھیں گے، اس وظیفے کو کریں گے۔ اس کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو نظر آئے گا کہ ان کو ہر جنگ میں کامیابی ملی۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہو تو آپ خود خصوصاً حکم کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ذرا غور سے سنیے گا، آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، خاص دعا ہے۔ جب آپ نماز کے بعد کریں گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کر کے اس سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظیفہ کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس وظیفے کو مرد، عورت، بچہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے تو اسے بھی اس کے ہر میدان میں کامیابیاں ملیں گی۔ اور مردوں کے تو ویسے ہی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، تو مرد تو لازمی یہ وظیفہ کریں۔
المختصر یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ ناظرین کرام، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا طاقتور عمل کہ یہ سورت پڑھنے سے فرشتے انسانی شکل میں صبح آ کر پیسے دے جائیں گے، انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل نماز فجر کے وقت کا یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی کوئی صبح نہ گزرے گی کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا، اس کی عادت بن جاتی ہے اس کی یہ وظیفہ پڑھنے کی، اس وظیفے کے اس عمل کے بنا وہ رہ ہی نہیں پاتا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے، رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ نے قرآن پاک میں واضح ارشادات رکھے ہیں کہ جو انسان اللہ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، جو کچھ اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس پر صبر اور شکر کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو انسان اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اسے بے شمار اجر عطا کرتا ہے، اور اسی طرح جو انسان اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دی گئی ہیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر اور جلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے اصولاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے 1095 سال تبلیغ کی، لیکن صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی، اور جب آپ علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو پانی زمین نکل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے قوم ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ سرات الجنان میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا
کہ تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ یہ قوم بہت طاقتور ہے۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان پر تیز اور تند آندھی کی صورت میں عذاب آیا، اور یہ آندھی ساری راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم بھی نشان عبرت بن گئی۔ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے قوم صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیرت الانبیاء کتاب میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ کی نعمت یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ اور ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا کہ اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح کو شہید کرنے کی کوشش کی، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے احکام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے، انہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ کرنے کا سب سے بہترین وقت فجر کا ہے، کیونکہ اس وقت پرسکون ماحول ہوتا ہے اور انسان اللہ کی عبادت زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے۔ عمل جتنی توجہ کے ساتھ کریں گے اتنا جلدی آپ کے حالات بدلیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس عمل کو آج تک جس نے بھی کیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتا ہے۔ آج اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری وارننگ دی ہے کہ بس ہمیں پیسہ لوٹا دو، ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے، عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو، آج یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر ضرور پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں پہلی بار یہ عمل بتا رہا ہوں، کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں یہ والا عمل میں نے بتایا ہو، اور یہ ایسا سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، دنیا جہان کی دولت لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے اگر آپ کو صبح ہوتے ہی اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائیں، خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں، تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ کر ضرور دیکھنا۔ ناظرین، ویسے تو آپ لوگ ہر صبح اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک دن بھی پڑھ لیا تو آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک دن کا عمل کہ آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر آپ مجبور ہیں، آج مانگنے پر مجبور ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، تو آپ کی یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جلدی سے اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لو، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو چاروں کے چاروں پڑھیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ایک دن کسی ایک بندے نے کیا اور چاہے تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے تو بھی کافی ہے۔ ناظرین، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھانا میرا کام ہے۔ عمل کو پہلے سمجھنا، اور سمجھ کر کریں گے دولت سنبھال نہیں پائیں گے۔ عمل کو سمجھیں گے نہیں، جلدی جلدی بھاگتے جائیں گے، اس کے کرتے جائیں گے تو کچھ سمجھ نہ آئے گا۔ اس لیے اچھی طرح سمجھنا، چھوٹا سا عمل ہے، 10 سے 15 سیکنڈ لگیں گے،
اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لینا اور معجزہ اپنی آنکھوں سے صبح ہوتے ہی دیکھ لینا۔ صبح ہوتے ہی زندگی میں وہ تبدیلی ہوگی کہ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، اور پیسہ اور دولت تو ایسی ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آج تو آپ لوگ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، جاب کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں خود پیسے کے لیے، رزق کے لیے نکلتے ہیں۔ گھر سے اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، اور دولت جو میرے بھائی بہن اپنی زندگی میں کبھی 1 لاکھ نہیں دیکھا، 2 لاکھ نہیں دیکھا، کوئی بڑی رقم نہیں دیکھی، اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنا اور آپ کو جو رقم چاہیے، جتنی رقم چاہیے، اللہ سے مانگ لینا۔ پیسہ دولت تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں، دنیا جہان کے خزانے مانگ لینا، انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے کہ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگ وہیں جائے نماز پر بیٹھ گئے، سکون سے، اطمینان سے 15-20 سیکنڈ، آدھے منٹ کے لیے آدھا منٹ لگا لیں۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر تو نہیں پڑھنا، میں 15-20 سیکنڈ میں آرام سے پڑھ لیتا ہوں، آپ لوگ آدھا یا 1 منٹ لگا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی چونکہ فضیلت میں سب سے زیادہ ہے، سب سے طاقتور درود پاک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ جیسے ہی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں یا زبانی گنتی کر لیں، جیسے بہتر لگے ویسے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے دن کا ایک بالکل نیا اور تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے، جس کو صبح کے وقت پڑھنا ہے، اپنی بتائی ہوئی ترتیب میں، جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے اور اس تعداد میں پڑھو گے تو یہ عمل آپ کے لیے بالکل نیا عمل بن جائے گا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب پڑھ لیں، فوری طور پر اسی عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کرنا ہے، اور ایک چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا کہ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، چاہے بستر پر لیٹ کر پڑھیں، چاہے جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، جیسے پڑھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ، خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار سمجھ لیجئے کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر دوسری بار اللہ الصمد، پھر تیسری بار اللہ الصمد، اس طرح آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ اپنے انداز میں پڑھیں۔ اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، یہ 15-20 سیکنڈ کا عمل تو آپ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی کسی کے آگے اگر ہاتھ پھیلانا پڑ جائے اس وظیفے کے بعد تو پھر مجھے بتانا۔ ایسا دست غیب کا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو، جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس خدا گواہ ہے، ایسے ایسے لوگ پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو لے کر، حاجتوں کو لے کر، تنگ دستیوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، طرح طرح کی پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، اور لوگوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں اگر لوگوں کے مسائل بتاؤں تو شاید آپ لوگوں کو اپنے غم چھوٹے لگیں، تو لوگوں کی ایسی ایسی پریشانیاں، ایسی ایسی تنگ دستیاں ہیں کہ گھروں میں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہے۔
ایسے ایسے دکھیاری پریشان لوگ ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو دیکھیں تو ہم اپنی پریشانیاں بھول جائیں گے۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں پریشانیوں میں ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہی اتنی دولت، اتنا پیسہ ملے گا کہ پہلے تو آپ اپنا قرضہ ادا کرو گے اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے۔ اللہ والو، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چھوٹا عمل ہے۔ جس ترتیب سے، جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ ایک دن کے عمل سے انشاءاللہ جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے صبح کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ الصمد کا وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کرنا ہے۔ اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ بڑا ہی کمال کا، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا ربنا کا شامل کرنا ہے اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ پڑھ لیں، اب اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ یہ عمل پڑھنے بیٹھیں گے تو 15-20 سیکنڈ لگیں گے، بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ اس عمل میں سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا، پھر 11 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کرنا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا جوڑ نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، سب کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، تعداد تھوڑی زیادہ ہے لیکن اس کے کمالات انشاءاللہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اور یقین کیجئے، جب یہ آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ جو سورۃ الاخلاص کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی تعداد زیادہ ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو چھوٹی سی صورت ہے، 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ یہ صورت پڑھ لیں گے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورۃ الاخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمن، قرض، فتنہ وغیرہ۔ 300 دروازے رحمت کے کھولے گا، 300 دروازے رزق کے کھولے گا۔ اللہ غیب سے رزق دے گا، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوں گے، اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی کیا کرتے تھے اور انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی، جیت ہمیشہ ان کا مقدر ہوئی۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا۔ محترم ناظرین، یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ جس ترتیب اور جس طریقے سے بتایا ہے ویسے آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہو، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے۔
اس کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے اللہ سے وہ دعا میں مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ الصمد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ یا ربنا پڑھنا ہے، اور پھر سورۃ الاخلاص کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے: اے گناہگاروں کے بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔